میرے خاندان میں لڑکیوں کو موبائل رکھنے کی اجازت نہیں تھی، لیکن جب میرا یونیورسٹی میں ایڈمیشن ہوا تو گھر والوں کو مجبوراً مجھے موبائل لے کے دینا پڑا، کیونکہ پڑھائی کے بہت سارے معاملات میں موبائل ضروری تھا۔ یونیورسٹی میں میری ایک دوست نے مجھے فیس بک استعمال کرنے کا مشورہ دیا، تو میں نے فیس بک پر اپنا اکاؤنٹ بنا لیا۔ وہاں مجھے ایک لڑکے کے میسیجز آنے لگے۔ میں نے کافی دنوں تک اسے اگنور کیا، لیکن وہ مجھے بار بار میسیج کرتا رہا، اور پھر ایک دن میں اس سے بات کرنے لگی۔ باتیں کرتے کرتے ہم اچھے دوست بن گئے، اور پھر ہم ایک دوسرے سے ہر بات شیئر کرنے لگے۔ وہ مجھے اچھا لگنے لگا، اور اس طرح مجھے اس سے محبت ہو گئی۔ اس سے پہلے کہ میں اسے اپنی محبت کا اظہار کرتی، وہ اپنے کزنس کے ساتھ ناردرن ایریاز چلا گیا۔ وہاں سگنل کا مسئلہ تھا، جس کی وجہ سے ہماری بات بہت کم ہونے لگی، اور ویسے بھی میں اس سے مل کر اپنے پیار کا اظہار کرنا چاہتی تھی، اس لیے میں اس کی واپسی کا انتظار بڑی شدت سے کرنے لگی۔ اس نے واپس آتے ہی مجھے کال کی اور کہنے لگا کہ مجھے میرے ماموں کی بیٹی سے محبت ہو گئی ہے، اور یہ بات میں تمہیں سب سے پہلے بتا رہا ہوں کیونکہ تم میری سب سے اچھی دوست ہو۔ اس کی یہ بات سن کر میں ٹوٹ گئی۔ میرے پاس خاموشی کے علاوہ کچھ باقی ہی نہیں بچا تھا۔ پھر وہ اپنی کزنس کے عشق میں مگن ہو گیا، اور میں اس کے ہجر میں پل پل تڑپنے اور مرنے لگی۔ ہر وقت بس اپنی تقدیر پر روتی رہتی تھی کہ یہ کیسی محبت ہے جس کا میں کبھی اظہار ہی نہیں کر سکتی۔ یہ بات بہت تکلیف دیتی تھی کہ جس سے میں محبت کرتی ہوں وہ کبھی کسی اور سے محبت کر بیٹھے گا۔ اسے بھی میری تڑپ کا شاید احساس ہونے لگا تھا، کیونکہ وہ مجھے اکثر کہنے لگا کہ تم اب پہلے جیسی نہیں رہی، تمہارے اندر کوئی درد ہے جو تم مجھ سے شیئر نہیں کر رہی۔ میں ہنس کے ٹال دیتی اور کہتی کہ نہیں یار، ایسا کچھ نہیں ہے، بس آج کل میری طبیعت ٹھیک نہیں رہتی۔ پھر ایک دن اس نے مجھ سے کہا کہ وہ مجھ سے مل کر کوئی ضروری بات کرنا چاہتا ہے، لیکن میں نے اسے ملنے سے انکار کر دیا، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ اگر میں اس سے ملنے چلی گئی تو شاید میں اس سے اپنی محبت کا اظہار کر دوں گی۔ لیکن سوچتی ہوں کہ کاش اس دن اس وقت میں انکار نہ کرتی اور چلی جاتی، کیونکہ ٹھیک اس سے اگلے دن اس کا قتل ہو گیا۔ مجھے جب اس کی موت کی خبر ملی تو میرے پیروں تلے زمین کھینچ گئی۔ مجھے اتنا گہرا صدمہ پہنچا کہ میں آج تک برداشت نہ کر پائی۔ آج اس بات کو 2 سال ہو گئے، لیکن میرے دماغ میں ابھی بھی ایک بات ہے کہ وہ مجھ سے کیا ضروری بات کرنا چاہتا تھا۔ کیا اسے مجھ سے محبت ہو گئی تھی، یا پھر وہ میرے چپ رہنے پر مجھ سے بات کرنا چاہتا تھا؟ یہ سب سوچ سوچ کر میرا دماغ پھٹنے لگتا ہے۔ آج میری ایسی حالت ہے کہ میرے گھر والے مجھے پاگل سمجھتے ہیں، اور ہاں، مجھے بھی لگتا ہے کہ میں سچ مچ پاگل ہو چکی ہوں۔